السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 2 ربیع اول۔ نمبر 1، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ رضی اللہ عنہ کے فرزند اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ نیک لوگوں کے سردار اور زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی علم و حکومت سے نوازا تھا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت زیادہ روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو صرف اپنی عبادت و پرستش، نماز، زکوٰۃ کی پابندی اور صدقہ خیرات کرنے اور کثرت سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو بیت المقدس میں جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سنایا۔ ان کی زندگی کا اہم کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دینا اور رشد و ہدایت کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اپنے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی تو ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت یہودی قوم کو برداشت نہ ہوئی اور حجت بازی کر کے اس عظیم پیغمبر کو شہید کر ڈالا اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر لیا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، تھوڑی سی کھجور میں برکت۔ حضرت نعمان بن بشر رضی اللہ عنہ کی بہن بیان کرتی ہیں کہ خندق کی کھائی کے موقع پر میری والدہ عمر بن راواں نے مجھے بلایا اور میرے دامن میں ایک لب دونوں ہتھیلی بھر کر کھجور دی اور فرمایا، یہ اپنے والد اور اپنے ماموں عبداللہ بن راواں کو دے آؤ۔ چنانچہ میں چلی، وہاں پہنچ کر اپنے والد اور اپنے ماموں کو تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو فرمایا، اے بیٹی ادھر آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ تھوڑی سی کھجور ہیں، میری والدہ نے میرے والد اور میرے ماموں کے واسطے بھیجی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس لاؤ۔ میں نے ساری کھجور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک میں رکھ دی اور پھر ایک کپڑا بچھا کر اس پر بکھیر دی اور ایک آدمی کو فرمایا کہ آواز لگاؤ۔ چنانچہ اس آواز پر سب لوگ جمع ہو گئے اور کھانا شروع کیا اور کھجور بڑھتی ہی گئیں حتیٰ کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھائیں۔ پھر بھی اتنی زیادہ بچ گئیں کہ کپڑے پر سے کھجوریں زمین پر گر رہی تھیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، غم سے نجات کے لیے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج و غم پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ، اے وہ ذات جو زندہ اور جاوید ہے اور تمام چیزوں کو تھامنے والا ہے، میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، تہجد کا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رات کو اٹھ کر اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے اور اگر اس پر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اٹھاتا ہے اور پھر دونوں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر رات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، زمین میں فساد پھیلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے پکا عہد کر کے بعد میں توڑ لیتے ہیں اور ان رشتے ناتوں کو بھی توڑ لیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں تو ایسے لوگ بڑے خسارے والے ہیں۔ نمبر 7، دنیا
کے بارے میں دنیا مانگنے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا ہی میں دے دیجئے، تو ان کو جو کچھ ملنا ہوگا تو وہ دنیا ہی میں مل جائے گا اور ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنتی کا تاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے سر پر ایسا تاج ہوگا جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق و مغرب کے درمیان کی چیزوں کو روشن کر دے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کلونجی شونیز میں ہر بیماری سے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کلونجی منگریلا کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو کسی بھائی سے محبت ہو جائے تو اس سے اس کے باپ اور اس کے دادا کا نام معلوم کر لو اور اس کے قبیلہ اور گھر کا پتہ معلوم کر لو۔ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور ضرورت کے موقع پر اس کی مدد کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زما ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔